نمبر 6 محبوب اشیاء سے رب سے وسیلہ پکڑنا. ہاں، اور جیسے اسماء و صفات جن میں سب سے جامع الحی القیوم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیز ہے اس کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے معزز نام ہیں، اس میں اسماء کریمہ ہیں، ان کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا. اور ان ناموں میں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حی و قیوم جو ہے وہ سب سے جامع ہے. اب یہ سب سے جامع جیسا کہ میں نے ایک بتایا، ایسے اور بھی کچھ ناموں کی اگر آپ تفصیل پڑھیں گے تو ان میں بھی جامعیت نظر آئے گی، جیسے الصمد ہے، ہاں، اور دوسرے العظیم ہے، المجید ہے، جس میں ایک نام میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے بہت سارے ناموں کے معنی اور مفہوم سمٹتے ہیں. ہاں، صرف اسی سے مدد مانگنا، اللہ سے صرف مدد مانگی جائے، یہ بھی توحید کا ہی حصہ ہے، کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے. نمبر 8 اب یہ مدد مانگنا ان کاموں میں جن میں صرف اللہ کی قدرت ہے. اب میں جیسے آپ سے کہوں یا کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا پانی پلا دو یا فلاں کام کر دو، تو یہ وہ مدد مانگنا نہیں ہے جس کو ہم شرک کہیں گے. یہ ان چیزوں کو کہیں گے جو بندہ ایک دوسرے کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس میں باہمی تعاون اس کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے. ہاں، اب اولاد مانگنا، بیماری سے شفا مانگنا، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. یہ کوئی کسی سے مانگے، کسی بابا سے، پیر سے، قبر والے سے، تو وہ شرک ہوگا. تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگا جائے. بندہ صرف اللہ ہی سے امید باندھے، مدد اسی سے مانگے، رجا اور امید اسی سے رکھے کہ وہی میرے کاموں کو بنا سکتا ہے، بنائے گا. باقی جو ہیں سب اسباب ہیں، ڈاکٹر ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، فلاں ہوں، کوئی بھی سبب ہیں، اصل میں کرنے والا صرف اللہ ہے. اور 9واں صرف اسی پر توکل کرے اور یہ اعتراف کرے کہ اس کی پیشانی اس کے قبضے میں ہے. میری پیشانی اللہ کے، مناسیتی بے ادک ہے نا وہ کلمات میں، کہ جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ تصرف کر سکتا ہے بندوں اور مخلوق کے سلسلے میں. یہ عقیدہ رکھے وہ اور اسی پر بھروسہ کرے. نمبر 10 قرآن کی تلاوت کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لے اور ہر مصیبت میں اس کے ذریعے تسلی حاصل کرے. دعا کے کلمات تھے نا، میں نے کہا میں گہرائی میں نہیں گیا. انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ تو میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اور آگے کے کلمات ہیں غم دور کرنے کا، سینے کا نور. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن سے جڑنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا دل کی بہار ہے، سینے کا نور ہے، غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو قرآن کو کی تلاوت کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لینا چاہیے. نمبر 11 استغفار کرے، مغفرت طلب کرے. یہ بار بار گزرا. ہاں، توبہ کرے. توبہ استغفار جب دونوں اکٹھا استعمال ہوتے ہیں تو معنی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اور استغفار کہتے ہیں کہ ان گناہوں کو مستقبل میں اس کا نتیجہ نہ آئے، اللہ اس کو ڈھانپ دے. اور جب دونوں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوتے ہیں. 13 نمبر جہاد. یہ کئی قسموں کا ہے، زبان سے جہاد، ہاتھ سے جہاد، ہاں، عمل سے جہاد، ہاں، برائیوں سے چھوڑ دینا ایک جہاد ہے، برائیوں سے لڑنا ایک جہاد ہے. اور وہ ایک درجہ آتا ہے آخری بالسیف، اور اس کے اپنی شرائط ہیں. اور آج ہم جن حالات میں ہیں ہم اس کے فی الحال مکلف نہیں ہیں.